السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ معزز اور موقر مشاہدین و مشاہدات، سلسلہ تفسیر قرآن شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کہ اس پروگرام میں آپ سبوں کا پرجوش خیر مقدم ہے۔ آپ کے سامنے سورۃ البقرہ آیت نمبر 258 پیش کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کی طرف جس نے ابراہیم علیہ السلام سے بحث و مباحثہ کیا اپنے رب کے بارے میں، اس بنیاد پر کہ اللہ نے اس کو بادشاہت دے دی۔ جب ابراہیم نے ان سے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اس نے کہا میں بھی مارتا ہوں اور زندہ کرتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو تم مغرب سے نکال کر دکھا۔ تو اس نے جس نے انکار کیا تھا وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے جب اہل ایمان، اہل الجنہ، اہل کفر اور اہل النار کا تذکرہ کیا اور یہ بتایا کہ اللہ تعالی مومنوں کا ولی ہے، دوست ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کا دوست شیطان ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ رب العزت ایمان لانے کی دعوت سب کو دے رہے ہیں، اور ایمان بالآخرہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 دلائل پیش فرمائے ہیں، 3 واقعات پیش فرمائے ہیں۔ اصل میں ایمانیات میں جو چیزیں ہیں اور ایمان کے جو 6 ارکان ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان، یہ 2 چیزیں بہت مشکل ہیں، اور اکثر لوگ اس سلسلے میں کوتاہی کا شکار ہوتے ہیں۔ گرچہ دعویٰ ہوتا ہے لیکن حقیقت میں ایمان نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
آخرت کے دن پر ایمان کا بہت تذکرہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان، اور بہت ساری نیکیوں کی ترغیب دلاتے ہوئے ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر کا تذکرہ کیا۔ جیسے آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا لیصمت، جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ تعالیٰ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، ایسے بہت ساری مثالیں ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایمان باللہ ایمان بالیوم الآخر کے ذکر کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ایمان کے جو اور 4 ارکان ہیں ان کی حیثیت نہیں ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ اگر ان دونوں چیزوں پر ایمان مضبوط ہو جائے تو بندہ کے لیے اور چیزوں پر ایمان رکھنا اور آخرت کی کامیابی بہت آسان ہو جائے گی۔ اللہ ہے جو ہم سے حساب لینے والا ہے، ہم کو انعام دینے والا ہے اچھے اعمال پر اور سزا دینے والا ہے برے اعمال پر، اور آخرت کا دن ہے جس دن اللہ تعالی ہم سے حساب لے گا۔ تو ان دونوں چیزوں کا احساس اور یقین اپنے دل میں پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ آدمی کامیابی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آخرت کے دن پر ایمان کے 3 دلائل دیے ہیں، یا کہہ لیجئے 3 واقعات بیان کیے ہیں جن سے واضح طور سے آخرت کے دن پر ایمان ظاہر ہو رہا ہے، ثابت ہو رہا ہے۔ پہلا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے، جو ابھی آیت نمبر 258 میں ذکر ہے۔ ہوا یوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک سرکش کافر ظالم بادشاہ تھا جس کا نام تھا نمرود بن کنعان، اور نمرود بہت مشہور ہے، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کا نام اثر ذکر کیا جاتا ہے۔ اس نے ہی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تھا، جس آگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو سلامتی والی اور ٹھنڈک والی ہو جائے ابراہیم پر۔ تو نمرود بن کنعان نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ بھائی یہ کون تمہارا رب ہے جس کی طرف تم لوگوں کو دعوت دیتے ہو؟ یعنی استہزاء اور استکبار کے طور پر کون رب ہے تمہارا؟ اور وہ اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا، اور اس کے حواری مواری چیلوں چپیٹوں نے اس کے دماغ میں بٹھا دیا تھا کہ تو رب ہے۔ تو اس نے ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العزت کی ربوبیت الوہیت کے بارے میں بحث کی، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے، جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے وجود بخشتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وجود سے عدم میں لے جاتا ہے، معدوم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ یہ میرا رب ہے۔ زندگی اور موت کا مالک کوئی نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ کوئی بھی انسان وجود میں آئے گا تو اللہ رب العزت کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے۔ کوئی انسان ختم ہوگا مرے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو اس نے کہا، اس متکبر اور سرکش بادشاہ نے کہ انا احیی و امیت، میں بھی تو مارتا اور زندہ کرتا ہوں۔ یہ اپنے آپ کو رب سمجھ سکتا بیٹھا تھا، کہا میں بھی تو میں مارتا ہوں اور جلاتا ہوں، زندہ کرتا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے کہ اس نے 2 قیدی بلایا، جیل خانے سے، قید خانے سے 2 قیدی کو بلایا۔ ایک وہ قیدی
جس کے بارے میں پھانسی کی سزا ہو چکی ہے کہ اس کو پھانسی پر چڑھایا جائے، اور ایک وہ قیدی جس کی رہائی کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کو کوئی نہیں۔ بلایا اور کہا کہ یہ جس کے بارے میں پھانسی کی سزا ہو گئی ہے، اس کو مرنا ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے، اور جس کے بارے میں چھوڑنے کا فیصلہ کیا گیا، کہا اس کو مار دیا جائے، اس کی گردن مار دی جائے۔ تو جس کو مرنا تھا اس کو اس نے زندہ چھوڑ دیا، اور جس کو زندہ رہنا تھا اس کو مار دیا، اس کے اپنے حساب سے، اور کہا دیکھو میں نے اس کو زندہ کر دیا، کہا اس کو مرنا تھا میں نے اس کی زندگی بچا دی، اور کہا اس کو جینا تھا میں نے مار دیا، میں بھی تو مارتا جلاتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا، میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے، مشرق سے نکالتا ہے، سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے اللہ کا حکم سے۔ تو اگر تو اپنے آپ کو رب سمجھتا ہے، تیرے اندر ہمت اور طاقت ہے، تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام، اور یہ کہنا تھا کہ وہ بالکل مبہوت ہو گیا، ختم ہو گیا، کوئی جواب نہیں، لا جواب، اب کیا کریں۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ واقعہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہی رب ہے، وہی معبود ہے، اس لیے کہ وہ زندگی اور موت کا مالک ہے۔ لہذا دنیا والوں، تم کسی کو بھی رب بناتے ہو تو پہلے یہ دیکھو وہ زندگی کا اور موت کا مالک ہے کیا، وہ زندہ کرتا ہے کیا، وہ زندہ آدمی کو مارتا ہے کیا۔ ایسے ہر کسی کو معبود نہیں بنانا۔ تو یہ واقعہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے نمرود کے ساتھ جو پیش آیا، اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، اللہ تعالیٰ سب کو ماننے والا ہے، ایک دن اٹھانے والا ہے، سب کا حساب کتاب لینے والا ہے، لہذا اس کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو ایمان بالآخرت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا ما عندي، اللہ تعالی عالم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔